بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو جرمن لینگویج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ اپنے ذاتی کوائف کو، اپنی ذاتی معلومات کو کسی فارم میں کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کہیں آپ کسی دفتر میں جائیں گے کام ڈھونڈنے کے لیے یا مکان ڈھونڈنے کے لیے یا کسی اور سلسلے میں، تو آپ کو ذاتی کوائف وہاں لازمی دینے پڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا آتا ہے ناخنامے۔ ناخنامے اس کا مطلب ہوتا ہے آخری نام۔ ناخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بعد میں، نامے نام، آخری نام یعنی بعد والا نام۔ بعض لوگ اسے فیملین نامے بھی کہتے ہیں، خاندانی نام، فیملین نامے، خاندانی نام۔ پھر آتا ہے فورنامے، پہلا نام۔ فورنامے پہلا نام، فور کا مطلب ہوتا ہے پہلے، جسے انگلش میں بیفور کہتے ہیں۔ فورنامے پہلا نام۔ ستراسے گلی، آپ کو اپنی گلی کا نام درج کرنا پڑتا ہے۔ ستراسے گلی، فارم میں لکھا ہوگا 17 تو آپ نے اپنی گلی کا نام لکھنا ہے اور گلی کا نمبر وغیرہ بھی۔ ہوپسٹراسے مین گلی، ہوپسٹراسے مین گلی، اگر وہاں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی ہوپسٹراسے کون سی ہے تو وہاں آپ نے مین گلی کا مینشن کرنا ہے، مین گلی کا نام لکھنا ہے۔ ہوٹ بون آف مین اسٹیشن، ہوٹ بان آف مین ٹرین اسٹیشن، مین بڑا اسٹیشن، وہ بھی آپ نے وہاں مینشن کرنا ہے، لکھنا ہے۔ فورنامے آخری نام، بعد والا نام۔ فیملین نامے خاندان کا نام، خاندانی نام۔ فورنامے پہلا نام، پہلا نام۔ فورنامے پہلا نام۔ سٹراسے گلی، گلی کا نام۔ ہوپسٹراسے مین گلی کا نام، ہوپسٹراسے مین گلی کا نام۔ ہوپٹ باؤن آف مین اسٹیشن، ہوپٹ باؤن آف مین اسٹیشن، بڑا اسٹیشن، اس کا نام کیا ہے اس کا آپ نے مینشن کرنا ہے، حوالہ دینا ہے۔ ہوپٹ باؤن آف مین اسٹیشن، یہ نارملی ٹرین کا اسٹیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ich wohne in der، میں رہتا ہوں۔ آگے آپ نے گلی کا نام وغیرہ لکھنا ہے یا علاقے کا نام۔ ich wohne میں رہتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے پوسٹ لائٹ زال، پوسٹل کوڈ۔ پوسٹل لائٹ زال، پوسٹل کوڈ، جو ہر علاقے کا، ہر زون کا مختلف ہوتا ہے، یہ 3 یا 4 فگرز میں ہوتا ہے، یہ بھی لازمی مینشن کرنا ہوتا ہے۔ پوسٹ لائٹ زال اسے کہتے ہیں پوسٹل کوڈ۔ اوٹ جگہ، اوٹ جگہ، جگہ کا نام، جس جگہ، جس محلے میں، جس علاقے میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ لانڈ، لانڈ ملک کو کہیں گے۔ لانڈ ملک، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان، افغانستان، انڈیا، روس، جس سے بھی تعلق ہے آپ نے اس کا مینشن کرنا ہے، لانڈ ملک۔ ایڈریس سے پتہ، ایڈریس سے پتہ، جسے انگلش میں ایڈریس کہتے ہیں، ایڈریس سے پتہ، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، علاقے کا نام، جگہ کا نام، گلی کا نام وغیرہ۔ ہوپسٹڈ بڑا شہر، دارالحکومت بھی کہتے ہیں، ہوپسٹڈ بڑا شہر یا دارالحکومت، کیپٹل۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں ich wohne in der، میں رہتا ہوں گلی میں، in der Straße، اسٹراسے گلی، آپ نے گلی کا نام لکھنا ہے۔ پوسٹ لائٹ زال، پوسٹل کوڈ۔ اوٹ جگہ، لانڈ ملک، ایڈریس سے پتہ، ہوپسٹڈ بڑا شہر، دارالحکومت، ہوپسٹڈ۔ اس کے بعد آتا ہے تاریخ پیدائش، گیبورٹس ڈاٹم، تاریخ پیدائش، گیبورٹس ڈاٹم۔ جائے پیدائش، گیبورٹس سورٹ، گیبورٹس سورٹ، جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ۔ اس جگہ پہ آپ نے شہر کا نام لکھنا ہے، ملک کا نام نہیں بلکہ شہر کا نام لکھنا ہے۔ گیبورٹس سورٹ، جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ۔
گیشلیخت، گیشلیخت سیکس یعنی مذکر یا مؤنث، مرد یا عورت. گیشلیخت، گیشلیخت سیکس مذکر یا مؤنث. وائبلک مؤنث، وائبلک مؤنث یعنی لڑکی یا خاتون. مینلک مذکر، مینلک مذکر یعنی مرد. فیملین سٹینڈ خاندانی حیثیت، فیملین سٹینڈ خاندانی حیثیت یعنی آپ کی موجودہ خاندانی حیثیت، یعنی شادی شدہ، غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ وغیرہ اس میں کیا ہے یہاں مینشن کرنا پڑتا ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. گیبورٹسڈاٹم تاریخ پیدائش، گیبورٹسورٹ جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ. گیشلیخت سیکس مذکر یا مؤنث، وائبلک مؤنث، مینلک مذکر. فیملین سٹینڈ خاندانی حیثیت. لیڈیگ، لیڈیگ سنگل یعنی اکیلا، غیر شادی شدہ. لیڈیگ، لیڈیگ سنگل. فیرائیراٹڈ شادی شدہ، فیرائیراٹڈ شادی شدہ جسے انگلش میں میرڈ کہتے ہیں. فیرلوبڈ، فیرلوبڈ مصروف یعنی کسی نہ کسی تعلق میں، کسی نہ کسی رشتے میں بندھا ہوا. فیرلوبڈ جسے آپ انگیجڈ کہتے ہیں. گیشنائڈن طلاق یافتہ، گیشنائڈن طلاق یافتہ. کنڈر بچے، کنڈر بچے، بچوں کا آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. یہ کتنے بچے ہیں، 1 2 4 6 یا جتنے بھی ہیں. کنڈر بچے. ٹیل ٹیلی فون نمبر، یہاں صرف TEL آپ کو نظر آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی فون نمبر. ٹیل. ای میل، ای میل الیکٹرانک میل، ای میل، یہاں آپ نے ای میل لکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی کورسپونڈنس وغیرہ کی جائے اس ایڈریس پر، اس ای میل پر. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. لیڈیگ سنگل، فیرائیراٹڈ شادی شدہ، فیرلوبڈ مصروف انگیجڈ. گیشیڈن طلاق یافتہ، گیشیڈن طلاق یافتہ. کنڈر بچے. ٹیل ٹیلی فون نمبر. ای میل ای میل ایڈریس. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اوف ودرسن.